زمین اور سورج کے روٹیشن سے دن بنتا ہے۔ یہ دن کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ 6 پیریڈ میں کن ہے، یہ امر الہی ہے۔ جب مادے کو توڑتے جائیں تو آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر الیکٹران کو سمجھنا ہے تو پھر وہ پروٹون کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے۔ ان ایام کے بارے میں قرآن میں موجود اختلافات بھی کافی ہیں۔ ایک چیز یہ سمجھ لینا کہ وہ دن کس اعتبار سے تھا، کہ جب زمین آسمان بھی نہیں تھے، سورج و چاند ستارے بھی نہیں تھے، تو پھر دن کا تعین کیسے ہو؟ زمین اور سورج کے روٹیشن سے دن بنتا ہے۔ جب سورج ہی نہ تھا اور زمین ہی نہ تھی تو پھر وہ دن کون سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت کے دن جو ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ دن ہو، اللہ تعالیٰ وہ دنوں کی بات کر رہا ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا یا پھر یہ دنیاوی ایام کے دن ہوں گے، اور زمین پہ بعض کا دن بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز ایک الگ بات ہوگی کہ 6 دن میں پیدا کیے ہیں، تو ہمیں تو آج تک وہ دن کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کتنے دن تھے، کون سے دن تھے، ان دن کا پیریڈ کتنا تھا، وقت کتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ 6 دن میں، یہ 6 دن کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ 6 پیریڈ میں ترتیب کے ساتھ یہ پیدا کیے ہیں۔ پھر 6 دن ہی کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ چیز سمجھ لینا کہ جو کن ہے یہ امر الہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دیا کہ ہو جا تو وہ چیز ہوگی۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا ہے یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ تو اس پر آیت اتری کہ روح امر الہی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ جو زمین آسمان بنائے یہ خلقت ہے، ان کو پیدا کی ہے۔ جب انسان پیٹ میں بنتے ہیں تو جو ان کے مراحل ہے، پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلقت کے ساتھ جوڑا ہے، ان کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ جو پیدا کیا وہ ایک پیریڈ کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جب بھی خلقت اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ ایک ترتیب اور پیریڈ کے ساتھ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو آئین ہے، قانون ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ جب بھی پیدائش ہوتی ہے ان کا ایک پروسیس ہے، پھر کچھ مہینے لگتے ہیں، 9 منتھ لگتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ 9 منتھ نہیں، یہ 2 منتھ میں یہ بچہ بن گیا، پیدا ہو گیا، کسی کو کہیں کہ یہ بچہ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے 2 مہینے میں پیدا کر دیا، تو کوئی نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون واضح کر دیا، آئین واضح کر دیا، یہ ایک ترتیب ہے، اسی طریقے کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ یہ پروسیس مکمل ہوگا۔ خلقت میں اللہ تعالیٰ ترتیب استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 چیزیں پر وہ خصوصیت رکھتا ہے، خلقت اور امر۔ خلقت میں اللہ تعالیٰ ترتیب استعمال کرتا ہے، جتنے بھی وہ چیز اللہ تعالیٰ نے خلقت کی، قرآن کو پڑھیں، جو بھی چیز خلقت کے اعتبار سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ ایک ترتیب اور پیریڈ کے زمرے میں آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خلقت سے ہٹ کر کوئی چیز کرتا ہے اس پہ فرماتا ہے کہ امر الہی کن، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ خلقت کی ہے، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ وہ بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ روحی میں اپنی روح ڈالوں گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ امر ہے، امر الہی ہے۔ چیز واضح ہوگی کہ جو کن ہے امر الہی ہے، جو خلقت ہے یہ ایک پیریڈ کے حساب سے، ایک ترتیب کے حساب سے، چاہے وہ دن کے اوقات ہوں، وقت کے اوقات ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ترتیب ہے۔ اور کن میں ترتیب نہیں، وہ امر الہی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ چیز ہو جائے گی۔ لیکن جو قانون اللہ تعالیٰ نے خلقت کے اعتبار سے بنائے ہیں اس پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علیہ السلام سے پوچھا گیا امر کس طرح بنتا ہے، تو انہوں نے فرمایا خدا کن نہیں کہتا، کن کہے تو دھن ہو، دھن کہے تو زبان ہو، زبان ہو تو چہرہ ہو، چہرہ ہو تو جسم ہو۔ اصل میں یہ بات کہنا مقصود ہے کہ جب ہمیں جو بھی چیز خلقت ہوتی ہے وہ مادیت ہوتی ہے، مادیت کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں وہ خلقت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دی ہے، کس طرح ماں کے پیٹ کے اندر وہ بچہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ پروسیس میں گزرتا ہے، ہمیں اس کی وہ مادیت کی سمجھ نہیں آ رہی آج تک۔ تو جو امر الہی ہمیں اس تک کس طرح پہنچا جائے؟ امر الہی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اسی کو زیب دیتا ہے کہ امر کہے۔ ہمیں تو وہ مادیت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مادیت کو کس طرح سمجھا جائے، اس پر سائنسدان اتنے عرصے سے وہ وقت گزار رہے ہیں۔ تو جب وہ مادیت کو توڑتے ہیں، مادے کو توڑتے ہیں، تو بیچ گزرتے ہیں، آخر میں وہ نیوکلیس آتا ہے، پھر وہ الیکٹران، پروٹون، اگر پروٹون کو چھوڑے تو وہ الیکٹران بھی ساتھ آتا ہے۔ ایک کو سمجھنے کے لیے دوسری چیز کو سمجھنا پڑتا ہے، اگر الیکٹران کو سمجھنا ہے تو پھر وہ پروٹون کو سمجھنا ہے، پروٹون کو سمجھنا ہے تو پھر الیکٹران کو سمجھنا ہے۔ تو اس پر وہ پھر بعد میں آخر میں کچھ بچتا نہیں ہے،
جب مادے کو توڑتے جائیں تو آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ چیز ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ الیکٹران کو سمجھنا ہے تو پروٹون کو سمجھنا پڑے گا، ایک چیز کو سمجھنا تو دوسری چیز کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر ان کو سمجھتے جائیں وہ اور چیزیں نکلتی آتی ہیں، آخر پہ بھی کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو ہمیں تو خلقت کی اور مادیت کی سمجھ نہیں آ رہی، تو امر الہی کی کس طرح سمجھ آئے گی؟ کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ جب کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ خلقت کے اعتبار سے اس کا وہ قانون اور آئین نہیں بدلتا اور نہ ہی بدلے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قانون اور آئین بنایا ہے وہ اسی طرح دنیا قائم ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی۔ قیامت آ جائے گی، ان کو مادیت کے بارے میں صحیح طرح علم نہیں ہوگا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ روح کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے لیکن بہت کم ہے۔ روح ہے وہ امر الہی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیے ہے لیکن اس کا علم مکمل نہیں ہے۔ تو خلقت کا تو وہ سمجھ آ ہی نہیں رہا ہے، وہ دن تھے، کون سے دن تھے، کیسے تھے؟ جب زمین نہیں تھی تو پھر دن کون سے تھے؟